حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا ایک لازمی جز عصمت انبیاء ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنایا ہے۔ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور عصمت انبیاء کا سیرت طیبہ کے ساتھ چونکہ تعلق ہے، اسی عنوان سے اس موضوع پر گفتگو آ رہی ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین، ان سب کو اللہ جل جلالہ نے یہ خوبی اور کمال عطا فرمایا، اور اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اس کے کچھ حقائق ہیں، جزیات ہیں کہ عصمت انبیاء علیہ السلام میں پہلی جزی کہ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش میں اس کے خمیر کے اندر مٹی کا جوہر رکھا ہے۔ اسی لیے جب ہم مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہم مٹھی مٹی بھر کر ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ پھر ایک اور مٹھی ڈالتے ہیں، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تم نے واپس جانا ہے۔ پھر ایک اور مٹھی ڈالتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک تیسری مرتبہ تمہیں اسی مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ میدان محشر میں سب اپنی اپنی قبروں سے مٹیوں سے اٹھیں گے، نکلیں گے، یہ تارۃ اخری ہے۔ تو اس مٹی کے ساتھ انسان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کی جو مٹی اٹھائی اس کا غالب حصہ وہ جنت کی مٹی کا تھا، گویا کہ اس کی سرش میں، بنیاد میں خوبی موجود ہے، کمال موجود ہے، اس طبیعت کے اندر نیکی کا تعارف موجود ہے۔ نبی کی طبیعت کو جب چھوڑا جائے گا وہ خیر کے راستے پر چلے گی، وہ نیکی پر چلے گی، وہ اخلاق پر چلے گی، وہ دینداری پر آگے بڑھے گی، وہ جرم اور گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ اس کی مٹی کے اندر یہ کمال اور خوبی رکھی ہے۔ تو گویا حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے تھے، آپ آرام کرتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کے یہ جتنے بھی اعمال ہیں جو آپ نے اختیار کیے، امت کو ان اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح سے کرے، اللہ کے نبی جیسے کر رہے ہیں اس انداز کو اختیار کریں جو یہاں پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ طبیعت پر نازل ہو رہی ہے، اگر طبیعت میں فرق آ جائے گا تو وہ جو شریعت نازل ہو رہی ہے اس میں بھی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ نبی کی طبیعت پر شریعت نازل ہوتی ہے، نبی کے عقل پر علم نازل ہوتا ہے، اس لیے نبی کا کہا بھی دین ہے، نبی کا کیا ہوا کام بھی دین ہے، وہ شریعت ہے۔ تو سب سے پہلی جزی انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی، معصومیت کی، کہ ان کی سرشت میں، ان کی طینت میں پاکیزگی کو رکھا گیا ہے تاکہ آگے وہ دین کے ان کاموں کو اختیار کرنے میں امت کے لیے رہنما بن سکیں، ہدایت کا نمونہ بن سکیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔
کہ تم اس نمونے کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ دوسری چیز، انبیاء علیہ السلام کی عصمت میں ان کے اندر یہ کمال رکھا ہے مشاہدہ حق کا، کہ نبی ہر وقت اللہ کی اس ذات کو اور اس کے جمال کو، اس کے کمال کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ جب بادشاہ کے دربار میں کوئی موجود ہو، اس وقت میں کوئی گستاخی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، بلکہ نگاہ بھی ادھر ادھر کرنا جرم تصور ہوتا ہے کہ تو دربار میں کھڑا ہے، بادشاہ سامنے موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور آپ کو یہ جو خوبی اور کمال دیا گیا کہ وہ مشاہدہ حق کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں ہر وقت حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت موجود ہیں، ہماتن ہیں۔ اس لیے ان کی فطرت میں، نیچر میں یہ چیز آ گئی تھی، اب ان کو یہ اور کمال مل گیا کہ وہ مشاہدہ حق کر کے اللہ کی ذات کا دھیان اپنے اندر پیدا کر کے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ انسان جس وقت اپنے اندر یہ خوبی منتقل کر لیتا ہے، اس کی عبادت میں لذت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی تو ایسے کر جیسے تو رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، رب تجھے دکھ رہا ہے۔ اب جب یہ کمال پیدا ہوگا تو پھر وہ نماز، وہ رکوع، وہ قیام، وہ سجدہ، اس کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت، آپ کی پاکیزگی کی تیسری جز یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ زلیخا نے 7 کمرے بنوائے، ہر کمرے کے اندر ایک کمرہ بنوایا، یوسف علیہ السلام کو آخری کمرے میں بلا لیا، دروازے بند کر دیے گئے۔ اب وہاں پر یہ 2 ہیں اور وہ گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہے، وہ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں۔ لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو، اس کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، یعنی وہ عمل تو نہیں کر رہے تھے لیکن ان کے دل میں ادھر کی متوجہ ہونے کا جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے، اس ارادے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور وہ برہان ربی کیا ہے کہ ان کی نگاہ جب اوپر کی طرف اٹھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ابا جان سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کا چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلی کو اپنے دانتوں میں دبایا ہوا ہے اور متفکر اور حیران بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی توجہ ہوئی اور ادھر سے یہ وہاں سے بھاگے، جب بھاگے تو دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر کوئی 13-14 سال کی تھی، عرب کے ایک بڑے خاندان میں شادی تھی، یہ بچے سارے جمع ہوئے، حضور علیہ السلام سے کہنے لگے ہم بھی شادی میں جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شادی میں جائیں، وہاں پر کھیل تماشے ہوں گے، ہم کھیل تماشے دیکھیں گے۔ بچے عموماً کھیل تماشوں کے لیے چل پڑتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی چل پڑا۔ جب ہم وہاں پہنچے جہاں کھیل تماشا شروع ہونا تھا، وہ رات کا وقت تھا، اب اس کھیل تماشے میں بہت ساری چیزیں بے حیائی کی، شراب اور گانے بجانے کی موجود تھی۔ ہم تو کھیل تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا اتنا غلبہ پیدا ہوا، میں ساری رات سویا پڑا رہا۔ صبح کو مجھے جب جاگ ہوئی، اب میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ سارا ختم ہو چکا، لوگ گھروں کو جا چکے، پروگرام ختم ہو چکا، ہر چیز ختم ہو چکی۔ اب لوگوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا ناچ گانا ہوا تھا، بڑے تماشے ہوئے تھے،
بڑا مزہ آیا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے نبوت سے پہلے حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ نیند غالب کر دی۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کا حفاظت کا انتظام بھی اس طرح سے کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک اور واقعہ بھی بیان فرمایا اپنا۔ آپ فرماتے ہیں جب میری عمر کوئی 23-24 سال کی تھی، کعبۃ اللہ، بیت اللہ الحرام، اللہ جل جلالہ اس کی عزت و عظمت کو اور بزرگیاں نصیب فرمائے، ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے۔ یہ وادی تھی اور یہ گہرائی میں ہے، باقی سارے پہاڑ ہیں، وہاں بارش کم ہوتی ہے لیکن ہو جائے تو خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ اب جب بارش ہوئی، اس کی کثرت ہوئی، اس کثرت سے نقصان یہ ہوا بیت اللہ الحرام میں سارا پانی جمع ہو گیا اور وہ ڈسٹرب ہو گئی عمارت ساری، اس کے اندر کا چونا نکل گیا، پتھر رہ گئے۔ اب یہ عرب سارے جمع ہوئے، کعبہ کو تعمیر کرنا چاہیے۔ تعمیر کے لیے اب انہوں نے کہا جس کے پاس حلال پیسہ ہو، چوری کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، کسی بیوہ کا حق نہ کھایا ہو، زراعت سے، تجارت سے جو پیسہ حاصل کیا ہے، غلہ بانی سے جو پیسہ ملا ہے، وہ پیسے حلال کے جمع کیے جائیں تاکہ کعبہ کی تعمیر ہو جائے۔ اب وہ پیسے کم پڑ گئے، اس لیے بنائے ابراہیم پر کعبہ تعمیر نہیں ہوا، حلال کے پیسے تھوڑے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، حتیم کا وہ حصہ، اور جہاں یہ حضرت اماں ہاجرہ اور یہ بکریاں باندھتے تھے یہ حصہ، اس کو انہوں نے کعبہ سے الگ کر کے دیوار چھوٹی کر دی، جس بنا پر آج کعبہ موجود ہے۔ یعنی یہ حتیم کا جو حصہ ہے، حجر اسود کے بعد باب الکعبہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو اگلا کونا شروع ہوتا ہے یہاں سے حتیم شروع ہوتی ہے، رکن شامی سے رکن عراقی تک یہ حتیم کا حصہ ہے، یہ بھی کعبہ کا حصہ تھا۔ ان عربوں کے پاس پیسے کم تھے، اللہ کے ہاں کچھ اور لکھا تھا، یہ باہر نکل گیا تاکہ کوئی حتیم میں نماز پڑھے گا وہ کعبہ کی نماز شمار ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ ایک خوبی تو ہے، لیکن شیطان نے ان کے اندر ایک خامی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ تم کعبہ تعمیر کر رہے ہو، تمہارا یہ لباس آلودہ ہے، اس میں حرام کی آمیزش ہے، سارے لباس اتار کر کعبہ تعمیر کریں گے۔ اب وہ ننگے ہو کر کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، حالانکہ اگر لباس میں حرام کی آمیزش موجود ہے تو کھانے سے سکن میں اور جسم میں اور باڈی میں بھی تو آئی ہوئی ہے، اس کو بھی الگ کر دیتے۔ لیکن شیطان انسان کو کبھی گمراہ کرتا ہے، نیکی کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے لباس اتار دیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قریشی بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹا آپ بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ، یہ کار خیر ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ اب جب آپ نے کام شروع کیا تو ایک اور آ کر کہنے لگا کہ تم بھی اپنے کپڑے اتار دو، تمہارے بڑوں نے اتارے ہیں، تمہارے جیسوں نے اتارے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ارادہ پیدا ہوا، اس ارادے کی وجہ سے میں نے اپنے جسم پر جو شلوار ہے اس کو میں نے پکڑا، مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور میں گر گیا جیسے کوئی کسی کو پٹخ دیتا ہے، اور میں اتنی دیر بے ہوش رہا جتنی دیر میں کعبہ کی پوری تعمیر مکمل ہو گئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی اب مجھے ہوش آیا، میں نے دیکھا تعمیر ہو چکی، لوگ جا چکے، میں اٹھ کے اپنے گھر کو آ گیا۔ تو اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ السلام کی حفاظت بھی کرتا ہے، یہ دین کے نمائندے ہیں، انہوں نے دین آگے انسانوں میں منتقل کرنا ہے، یہ نمونہ بن کر آئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ جو حفاظت ہے، یہ جو عصمت ہے، یہ جبری نہیں کہ زبردستی کر دیا جائے، یہ عصمت معصومیت کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کے اندر معصومیت رکھی ہے۔ اس لیے وہ از خود گناہ کے ان کاموں سے، جرائم سے، بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچا کر پیچھے رہتے ہیں۔ جہاں ارادہ پیدا ہو سکتا ہے اس ارادے کی بھی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے یہ کمال، یہ مرتبہ، یہ خوبی عطا کی کہ اس کمال اور مرتبے اور خوبی کی وجہ سے وہ انسانیت کے رہنما بن کر انسانوں میں کردار ادا کرتے ہیں،
اس لیے نبی اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تم میں سے کسی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ، وہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، وخاتم النبیین، آپ پر نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد نبوت نہیں آئے گی، رسالت نہیں آئے گی، کوئی رہنما اور ہادی نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس دروازے کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے ہمیں نبی بھی کامل اور مکمل دیا ہے، کتاب بھی کامل اور مکمل دی ہے، دین بھی کامل اور مکمل دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، ہم اس دین کا مطالعہ کریں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کا ترجمہ سیکھیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اس میں کمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے گا کہ سیرت طیبہ کیا ہے۔ کتاب پڑھنے کا معمول ہمارے ہاں ختم ہو گیا، رواج ہی نہیں رہا کہ کوئی کتاب اٹھائے۔ اب ہم رواج بنائیں گے تو بنے گا۔ کتاب اٹھائیں، کوئی بھی کتاب سیرت طیبہ کی لیں، مطالعے میں لے کر آئیں، نشان رکھیں، ہر روز آ کر 10 منٹ 15 منٹ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، آپ کا عمل ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی زندگی ہے، مجھے پتہ ہونی چاہیے۔ پتہ ہوگا تو وہ آگے وہ کوئی عمل کر سکے گا۔ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے درست اور صحیح باتوں پر عمل کرنا، از خود اس کا مطالعہ بھی کرنا، اس مطالعے اور مشاہدے کو ڈیبیٹ میں لے کر آنا۔ جو چیز آپ نے پڑھی آ کر ہمارے ساتھ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں آپ، مزید اس پر جو ہے جرا و تحقیق سے چیز کھلتی ہے اور چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ کوئی لفظ سمجھنا آئے تو وہ پوچھنا چاہیے، کوئی بات سمجھنا آئے تو وہ پوچھنی چاہیے کہ یہ لفظ یہاں لکھا ہے، یہ بات، یہ جملہ، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم سیرت طیبہ کا صحیح مطالعہ اور مشاہدہ کریں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ہماری زندگیوں میں پیدا ہوگی، ہماری نسلوں میں پیدا ہوگی، خیر آئے گی، خوبی منتقل ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔